اور آپ ہوتے کون ہیں کہ اس طرح مسلمان کی بےعزتی کریں، جبکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ عزت والا مسلمان ہے، مومن ہے، اور ہم ہوں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اگر کسی کا مذاق اڑا دیا تو نہیں ہوا کچھ نہیں ہے۔ نہیں جی، سامنے والے کا اگر دل ٹوٹ گیا تو یہ حقوق العباد میں آ جائے گا، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگو گے رب بھی معاف نہیں کرے گا، اور ہم اس کو بہت آسان سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ کسی شخص کے گھوڑے کی لگام کو بھی پکڑ لیتا ہے لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے اور مسلمان کی عزت کی خاطر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا۔ اب یہ کیا مراد ہے گھوڑے کی لگام پکڑ لینا؟ فرمایا یعنی جیسے پہلے زمانوں کے اندر گھڑ سواری ہوا کرتی تھی، اب بائک آ گئی، سائیکل آ گئی، کاریں آ گئی، مختلف چیزیں آ گئی۔ اگر میں اس زمانے کے اندر یہ مثال دوں، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، بائک سے اترا تو آپ نے اس کی بائک پکڑی، لائیے میں پارکنگ کر دیتا ہوں، آپ نے اس کی عزت کی ہے، یہ آپ نے اس کا احترام کیا ہے، لیکن اس کی خوشامد کے طور پر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ فرمایا یہ جو تو اپنے مسلمان کو عزت دے رہا ہے، اللہ اس ادا پر بھی تجھے بخش دے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ تیری بخشش کر دے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تو کون اور میں کون؟ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی ہے نا، جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے، یار میں گھر کا بڑا بھائی ہوں، میرے بھائی میری عزت ہی نہیں کرتے، یہ ہوتا ہے، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی بیتی ہوگی یہ بات، اب یہ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، یار میں بڑا بھائی ہوں لیکن میرے چھوٹے بھائی میری عزت نہیں کرتے۔ مجھے یہ بتاؤ تو نے اپنے چھوٹے بھائیوں کی عزت کب کی ہے؟ جی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی دوسرے ہمارے غلام بن جائیں، کیا کریں؟ وہ ہمارے غلام بن جائیں، وہ ہمارے پاؤں کو دھو کے پئیں، اور ہم جب چاہے ان کے اوپر اپنے احکامات جھاڑتے رہیں، ہم کسی کی عزت نہ کریں، چار بندوں کے سامنے ہم اس کو ڈانٹ بھی دیں، وہ کچھ نہ کہے، وہ کب تک کچھ نہیں کہے گا؟ آخر اس کی بھی عزت ہے۔ تو اگر عزت کروانا چاہتے ہو تو پھر عزت کرنا سیکھو۔ بات سمجھ میں؟ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی لوگ عزت کریں، آپ کا احترام کریں، آپ ادب کریں، تو ان کی بھی عزت کرنا سیکھو۔ پچھلے جمعے کی بات ہے، وہ ایک بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، میری عادت ہوتی ہے کہ جو سفید ریش مجھ سے ملتے ہیں میں ان کو بزرگ کہہ کے بلاتا ہوں، میں اپنی عادت بتا رہا ہوں۔ پچھلے جمعوں کے ایک مہمان یہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے ملاقات کی ایسے جمعے کے بعد، تو میں نے ان کو وہی جو ایک عادت بنی ہے تو میں نے ان کو بزرگ کہہ کے گلے سے لگایا۔ وہ آگے سے ان کی اپنی عاجزی اور ان کی ساری، ان کا اپنا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگے امام صاحب آپ نے بزرگ کہہ تو دیا لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا آپ کا اپنے رب کے حضور عاجزی اور ان کی ساری کرنا یہ اپنا معاملہ ہے، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں بزرگوں کو عزت دے کر ان کے بزرگوں کو اس طرح میں ملتا ہوں۔ تو وہ بڑے خوش بھی ہوئے اور انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بڑے بڑے ہم نے دیکھے تمندار کہ وہ ملتے تو ہیں لیکن وہ کہتا نہیں جی جو ہماری کرے گا وہ ان کی کرے گا، ایسا نہیں۔ آپ کسی کی عزت کر کے دیکھو، وہ جان پہچان بھی نہیں تھی، وہ بزرگ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں، میں سن بھی رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ کہیں سے آئے تھے، وہ ایک ہی جمعہ انہوں نے پڑھا لیکن وہ دل کے اندر اتنی محبت لے کر گئے کہ وہ کہیں بھی جائیں گے، اور بلکہ صرف انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ نمبر بھی لے کے گئے، انہوں نے کہا امام صاحب بنا رابطہ کرو۔ تو صاحب لوگوں کے دلوں میں عزتیں پیدا کرو، بنائی جاتی ہیں عزتیں، اس کے لیے عزت دینی پڑتی ہے۔ میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ، یہ وہ صحابی ہیں 10 ہجری کو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حالانکہ آپ دیکھیں تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو پہلے سے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، اور یہ حضرت جریر بن عبداللہ جو تھے یہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حضرت جریر بن عبداللہ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہیں۔ کیسے؟ یعنی خوبصورتی میں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے قصے تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، اور غلام جو تھے صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کمرے میں آ کر بیٹھے تو کمرہ بھر گیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آگے بیٹھا ہو، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پر،
تو میں یہاں بیان کر رہا ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ پیچھے آنے والوں کے لیے یہی کہوں گا یار اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو جب جگہ بھرتی جائے گی تو جو بعد میں آتا جائے گا وہ پیچھے بیٹھتا جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے میں جب جگہ کم ہوتی گئی نا تو حضور آگے کرتے گئے یہاں تک کہ کمرہ فل ہو گیا. اتنے میں حضرت جریر بن عبداللہ آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے یہ مسلمان کی عزت کیا ہوتی ہے، حضور نے ہمیں کر کے سکھایا، یہ سنیے گا. اتنے میں جب یہ آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ آگے کمرہ فل ہو چکا ہے، جگہ نہیں ہے، تو جہاں ان کو جگہ ملی نا بالکل باہر وہاں یہ بیٹھنے لگے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کائنات کا والی ہے، یہ جملے سنیے گا. ہم سمجھتے ہیں نہیں جی میں تو کروڑ پتی ہوں، میں کسی کی عزت کیوں کروں؟ یہ کروڑ پتی ہوں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں. اس خالق کائنات نے ان کو عزت والا بنا کر بھیجا، وہ خالق جو کہہ رہا ہے کہ حبیب یہ ساری کائنات ہی میں نے تیرے لیے بنائی ہے. آواز تو بڑی زور سے نکال دے. یہ ساری کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا انداز دیکھیے. حضرت جریر بن عبداللہ بیٹھنے لگے نا تو حضور نے اپنی چادر اٹھائی، فرمایا اے جریر یہ لے یہ چادر بچھا، اس کے اوپر بیٹھ. اور میری اور آپ کی چادر نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی. اور وہ جن کی قسمیں اللہ قرآن میں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اور ان کی چادروں کی قسمیں قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام غلام کو، غلام ہے نا خادم ہے ہاں جی، ان کو عزت دے رہے ہیں. فرمایا جریر یہ پکڑو چادر، یہاں بچھاؤ پھر بیٹھ جاؤ. اب حضرت جریر نے کیا کیا؟ چادر تو لی، کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے سر کے لیے، یہ چادریں ہمارے قدموں کے لیے نہیں ہیں، یہ نبیوں کے سردار کی چادر ہے جی، یہ ہمارے قدموں کے لیے نہیں ہے. وہ چادر لی، سینے سے لگایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس کیا. اور پھر حضور نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ غور سے سنیے گا. حضور فرماتے ہیں سنیے، فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، فرمایا لوگوں تمہارے پاس کوئی عزت دار بندہ آ جائے نا پھر اس کو عزت دیا کرو. کیا کیا کرو؟ اس کو عزت دیا کرو. ہم مسلمانوں نے ایک دوسرے کی عزت کرنا ہی چھوڑ دیا. ہم سمجھتے ہیں نہیں جی عزت صرف پیسہ ہے، اگر وہ لینڈ کروزر سے اترے گا تو میں اس کا گھر کے باہر استقبال کروں گا، اور اگر وہ بائک پہ آئے گا تو میں اپنے بستر پر پڑا رہوں گا، خادم کو بولوں گا جا یار اس کو ہینڈل کر. کیوں جی؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ مسلمانوں کے لیے تو یہی کہا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں مبارکہ فرمایا مسلمان تو صرف ایک ہی جسم کی طرح ہے، اگر وہ مشرق میں ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے تو مغرب والا محسوس کرے گا. تو اگر آپ تکلیف صرف لینڈ کروزر والے کی محسوس کرو اور اس کی تکلیف محسوس نہ کرو جو ایک وقت کا کھاتا ہے اور ایک وقت کا اس کو ملتا ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اس حدیث کا کیا ہوگا؟ کڑوی ہے نا باتیں، ہے نا؟ اس لیے دوسروں کا احساس پیدا کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایسے کئی خادمین، کئی آپ کے ملازمین ہوں گے جو اپنے بوس سے ہی تنگ ہوتے ہیں لیکن مجبور ہوتے ہیں کیونکہ گھر چلانا ہے. اور یار عزت کرواؤ، ایسی عزت کے لوگ دل سے عزت کریں. مجبور ہو کے کسی نے عزت کی تو کیا کی؟ بات سمجھ میں آتی ہے بزرگوں؟ کسی نے مجبور ہو کہ اگر آپ کی عزت کی تو اس عزت کا آپ کیا کریں گے؟ اچار نہ لیں گے. عزت وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی کی جائے، منہ پہ آ جائے تب بھی کی جائے. اور یہ وہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا، سکھایا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور انداز میں آپ کو بتاؤں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت بلال حبشی کو خریدا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر بلال کو خرید لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں خرید لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جملے سنیے گا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر جب تم بلال کو خرید لیتے کچھ پیسے ہمارے بھی ملا لیتے. ایک غلام کو خریدنے کے لیے آقا یہ کہہ رہے ہیں. اور ہمارے اگر ملازم کی اگر بیٹی کی بھی شادی ہو رہی ہے اور وہ چھٹی مانگ لینا تو کیا کہ اچھا اگر تو چھٹی پہ جائے گا اور تیری بیٹی کی شادی ہوگی تو یہاں میرا کام کون کرے گا؟ ٹھیک ہے آپ کے اپنے کام ہیں لیکن کچھ احساس تو پیدا کیجئے. مجھے یہاں کسی ملازم نے آ کے کہا نہیں ہے کہ امام صاحب یہ معاملہ ہے ہمارے ساتھ آپ یہ بات کر دیں، پتہ چلے آپ اپنے ملازمین کو پکڑ کے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں تم نے امام صاحب کو کہا. باقی ڈر لگتا ہے یار، سچی بات ہے جب کڑوی باتیں نکلتے تو حقیقت یہ ہوتا ہے کہ یار کسی کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں. ابو بکر صدیق میرے غلام کو خریدا ہے نا،
اور وہ ایسا غلام تھا اگر تپتی ہوئی ریت کے اوپر بھی ڈال دیا جاتا تھا نا، ریت کے اوپر، تو پھر بھی احد احد کی آوازیں آتی تھی. اس کو کہا جاتا تھا بلال تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا یہ کہنا؟ اس نے کہا یار تو جتنا مارتا ہے نا مجھے احد بولنے میں اور مزہ آتا ہے. یعنی احد سے مراد وہ اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ یہ کہتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا پیسہ شریک کیوں نہیں کیا، میں نے پیسہ ملایا کیوں نہیں؟ حضور یہ آپ نے بہت بڑی بات کر لی. حضور نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے، جن پیسوں سے میں نے خریدا، میں اس کا مالک تھوڑی ہوں. یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہمیں آپ سے تو ملا ہے، اور آپ نہ ہوتے تو ہمیں کہاں سے ملتا؟ یا رسول اللہ آپ کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے، شریک تو وہ ہوتا ہے جو پارٹنر ہو، آپ تو مالک ہیں. بڑی زور سے سبحان اللہ کہہ دیا یار. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جب محبوب اور محب کی بات آ جائے پھر یہ میرا کیا ہے تو تیرا کیا ہے، سب تیرا ہی ہے. کیا ہے؟ سب تیرا ہی ہے، اپنا کچھ نہیں ہے. حضور کا یہ انداز تھا اپنے غلاموں کے ساتھ. اور قرآن کے اندر ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آقا کائنات کے والی جن کی ہر بات وحی خدا ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتا اور حضور ارشاد فرما دیتے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب مشورہ کیجئے. حضور کن کے ساتھ مشورہ کرتے تھے؟ ہم نے کسی سیرت کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور میرے خادمین اور میرے غلاموں اور میرے صحابہ میں ذرا فلاں ملک جا رہا ہوں، فلاں بادشاہ سے مجھے مشورہ کرنا ہے. حضور فرماتا ہے آؤ میرے غلاموں آؤ مشورہ کرتے ہیں، آؤ آ جاؤ مشورہ کرتے ہیں. اور پھر کبھی ہم نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے اور کسی صحابی نے اور مشورہ دے دیا ہو. جیسے میں نے بدر کے ایک سیرت پڑھ رہا تھا، بدر کے مقام پر جب حضور نے پڑاؤ کیا نا تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ کیا تھا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جہاں یہاں پڑاؤ کیا نا یہ سمجھ کر کہ یہاں بہت سارے کنویں ہیں اور ہمیں یہاں پانی میسر ہوگا، حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلاں جگہ ہم چلے جائیں نا فلاں جگہ پر وہاں ایک کنواں ان سب سے زیادہ پانی اس میں ہوگا اور ہم بدر کے بھی قریب ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا ہمیں یہ مشورہ پسند ہے، حضور وہاں چلے. حضور نے یہ نہیں کہا یار یہ کیا بات ہوگی جب میں نے کہہ دیا یہاں رکو تو بس رکو. یہ انداز تھا عزت دینے کا. مسلمان کو عزت دینا سیکھیے، ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہیے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو میں نے کہا سورۃ الحجرات کے اندر اسلامی زندگی گزارنے کے اسلوب بتائے گئے، ان کا مطالعہ کیجئے. قرآن مجید فرقان حمید کے تراجم پڑھیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث طیبہ کو سمجھیے، سیکھیے، اس پر عمل کیجئے. اور ایک دوسرے کی جب آپ عزت کرنے لگ جائیں گے نا، جب بندے کے دل میں عزت پیدا ہو جاتی ہے نا پھر آپ کو پتہ ہے وہ بندہ اس کو نقصان دینے کی نہیں سوچتا. کیونکہ وہ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا مطلب ہے جی؟ میں نے تم سب پر سلامتی بھیجی. علماء کہتے ہیں یہ صرف سلام نہیں ہے، کیا ہے جی؟ جیسے میں نے کہا نا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں اس بات کی آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ بھائی میری طرف سے آپ بھی سلامتی میں، آپ کا مال بھی سلامتی میں اور آپ کی عزت بھی سلامتی میں. السلام علیکم کا یہ معنی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں ایک طرف سے جا کر کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کے بعد لڑائی شروع. یہ کون سی سلامتی ہے جی؟ یہ کون سی سلامتی کی دعا دی آپ نے؟ ہم اس کی ڈیفینیشن میں نہیں جاتے، ہم اس معنی میں نہیں جاتے کہ ہم نے کہا کیا ہے. اور سلام بھی آج کل کیا ہے؟ السلام علیکم جی، السلام علیکم، یہ سلام چل رہا ہے. کیا معنی ہے اس کا جی؟ السلام علیکم تمہیں موت آئے، السلام علیکم تمہیں موت آئے. اور دینی دعا تھی دے بد دعا دی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہنا کیا ہے. تو کیا کہیں گے آج کے بعد؟ السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنیے. فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی. اب یہ حدیث سنیے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. کس کو تکلیف دی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے، اور اس سے آگے جائیں تو حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب دو مسلمان کو تکلیف کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم مسلمان کی عزت نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے. یار کسی کی ترقی کا سبب نہیں بنتے، نہ بنو، پر کسی کی ٹانگ تو نہ کھینچو نا. یہ کیا بات ہوگی کہ آپ کی وجہ سے کوئی پریشان ہو؟
ایسا کیوں نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی خوش ہو جائے؟ آپ کو ہم نے نہیں کہا جاؤ پورے ملک کی سڑکیں بناؤ، لیکن گزرتے اگر پتھر پڑا اس کو ہٹا دو۔ کیوں نہیں کرتے ہم یہ؟ میں پچھلے کئی جمعوں سے یہی ٹاپک لے کے کیوں چل رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ یار کاش کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بس ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ بس ہم نے مرنا نہیں ہے۔ اور یار کتنوں کے جنازے ہم اٹھا چکے ہیں؟ نہیں اٹھائے؟ کتنوں کو دفنا چکے ہیں؟ کیا ہم نے رہنا ہے یہیں پہ؟ ہم نے نہیں مرنا؟ تو اپنے لیے ایسا کیوں نہیں کر کے جاتے یار؟ جب اس دنیا سے چلے جائیں کوئی اچھے لمحات میں بیٹھ کر ہمارا اچھے ناموں سے ذکر تو کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو یار وہ کہ یار چلا گیا جان چھوٹ گئی۔ ایسی زندگی کیوں گزارے ہیں جی؟ اور میں آج ایک اور بات پڑھ رہا تھا، کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، اس نے اولاد کو ایک تربیت کرتے ہوئے اور تنقیداً اس نے کہا ہے، لیکن اس کے جملے مجھے اچھے لگے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا یار جن اولادوں کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں نا، ان کو اتنا سکھا دو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ تو اٹھائیں، ورنہ بہت ساری اولادیں کہتے ہیں ٹھیک ہے مر گیا ختم، اپنے لیے کچھ نہیں کرا، ہم بھی کچھ نہیں کریں گے۔ اور جو ہم مسلمانوں کی عزت نہیں کرتے، حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیے گا۔ حجت الوداع کا موقع تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کون سا مہینہ ہے؟ حالانکہ حجت الوداع ہے، آج کے مہینے میں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، حضور پوچھ رہے ہیں کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ وہ بھی صحابی تھے، پھر ان کو بھی پتہ رہا کہ ہو سکتا ہے حضور اس مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہوں، تو کہا یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ شارع علیہ السلام ہے نا، اللہ نے اختیار دیا ہے، تو کہا اللہ اس کا رسول۔ تو حضور نے فرمایا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر حضور نے تیسرا سوال کیا، حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ اب حج کون سے شہر میں ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کو حاجی بنائے، پر بول تو دیں یار مکہ میں ہوتا ہے جی۔ حضور نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ پھر وہی جواب اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مکہ نہیں ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ یہ مکہ ہی ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ حضور نے فرمایا یہ یوم نہر نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں یوم نہر ہے۔ اب جملے سنیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اس دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت اور عزت ہے، فرمایا جس طرح اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی عزت ہے، ایسے ہی تمہارے بھائی کی تمہارے لیے عزت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا، فرمایا جس طرح اس مہینے میں جا کر کوئی گناہ کرنا جرم ہے، جس طرح اس شہر میں جا کر کوئی گناہ کرنا جرم ہے، جس طرح اس دن میں کوئی گناہ کرنا جرم ہے، ایسے ہی مسلمان کی عزت کو حلال جاننا، اس کے مال کو حلال جاننا اور اس کی عزت کو حلال جاننا یہ جرم ہو جائے گا۔ اب دیکھو کس چیز سے تعبیر کیا ہے، کس چیز سے؟